اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا مطہرون تنزیل من رب العالمین افبہذا الحدیث انتم مدہنون وتجعلون رزقکم انکم تکذبون صدق اللہ العظیم۔ بس میں قسم کھاتا ہوں تاروں کے گرنے کی یا ان کے فنا ہونے کی، اور اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ ایک بلند پایا، عظیم، محترم قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں ثبت ہے، جسے پاکیزہ کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا، مطہرین کے سوا کوئی چھو نہیں سکتا۔ یہ رب العالمین کا نازل کردہ ہے، پھر کیا اس کلام کے ساتھ تم بے پرواہی برتتے ہو اور اس کی نعمت میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا ہے کہ اسے جھٹلاتے ہو؟ اس کے رزق میں اللہ نے تمہارا حصہ رکھا ہے، اسے جھٹلاتے ہو۔ صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور ساتھیوں، یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر کہ اس نے ہمیں ایمان والے گھر میں پیدا کیا ہے، اور ایسی نعمت جو پورے کائنات میں جو اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، جس کو نہ ہم گن سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں، ان گنت بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن سب سے بڑی نعمت اس میں کیا ہے؟ کتاب ہدایت ہے، قرآن پاک ہے۔ تو یہ ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہم اپنے گھر میں قرآن دیکھتے رہے ہیں، لیکن ہم اس بات سے بالکل بے خبر ہے کہ قرآن پاک ہے کیا اور ہمارے لیے وہ کیا چیز ہے، بلکہ ایک روایت اور ٹریڈیشن کے حساب سے ہم اس کو سمجھتے ہیں۔ تو یہ سورہ مبارکہ بہت سے مضامین کو سمیٹے ہوئے ہیں، میں نے اس میں سے ایک سبجیکٹ چھوٹا سا اس کا لیا ہے جو قرآن سے متعلق ہے۔ یہ ابتدائی دور کی آیتیں ہیں، اس وقت حضرت حمزہ ایمان لا چکے تھے، حضرت عمر بھی ایمان لا چکے تھے اس وقت، اس سے نہیں، حضرت عمر کے ایمان سے لانے سے پہلے والی یہ آیتیں ہیں، اور اس کا وہی انداز ہے، چھوٹے چھوٹے جملے اور دل پر اثر کرنے والے، آخرت کا بیان ہے، آخرت کا نتیجہ کیا ہوگا وہ ہے، نیک و بد لوگوں کے ساتھ معاملہ کیسا ہوگا وہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بہت سی نعمتیں جو ان سے انسان فائدہ اٹھا رہا ہے اس کا ذکر ہے، پانی کا، ہوا کا، بے شمار نعمتیں اللہ تعالیٰ کی ہے جو پھیلی ہوئی ہے، انسان سب سے 24 گھنٹے استفادہ کر رہا ہے، سورج کی روشنی سے، رات کی ٹھنڈک سے، فصلوں کے رزق سے، پھلوں کا، اس کو اللہ تعالیٰ نے جو انسان بنایا سب سے پہلی بات وہ اس سے۔ تو یہ ساری چیزیں اس میں تفصیل سے آئی ہے تاکہ انسان کو یہ احساس ہو کہ وہ خود کیا ہے۔ قرآن پاک
یوں تو ساری زندگی اور زندگی کے بعد جو مراحل ہیں ان سب کے بارے میں حقیقتوں کو کھولتا ہے۔ سب سے اہم چیز جو ہے یہاں سب سے پہلی بات کہیے، فلا اقسم بمواقع النجوم، یہ اللہ تعالیٰ قسم کھا رہا ہے۔ قسم کس بات کی کھا رہا ہے؟ کہ یہ قرآن پاک بہت عظیم ترین، کریم اور بڑی پاکیزہ، بڑی بلند و بالا کتاب ہے۔ اس بات کی قسم خود اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے، اور اس قسم میں کیا کہہ رہا ہے؟ اقسم، فلا اقسم بمواقع النجوم، یعنی تاروں کے ڈوبنے، تاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، اور انہ لقسم لو تعلمون، اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت عظیم قسم ہے۔ جیسا قرآن پاک عظیم ہے، جیسے اللہ تعالیٰ عظیم ہے، اسی طرح یہ بھی بہت غیر معمولی قسم اللہ تعالیٰ کھا رہا ہے قرآن کے لیے۔ 3 ہی 4 مقامات ہے پورے قرآن میں جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حوالے سے بڑی زبردست قسمیں کھائی ہیں۔ اب یہ اس زمانے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اس زمانے کا انسان جو تھا، الیکٹریسٹی تو تھی نہیں، بتیاں بھی نہیں تھی، پولوشن بھی نہیں تھا، رات جب تاری ہوتی تو تاروں بھرا آسمان ہوتا تھا، روزانہ دیکھتا تھا انسان، چاند کو دیکھ رہا ہے، تاروں کو دیکھ رہا ہے اندھیری رات میں۔ ابھی تو دیہاتوں میں بھی بجلی آ گئی ہے، بہت کم مواقع انسان کو ایسے ملتے ہیں کہ وہ آسمان کا نظارہ کر سکے، اس پر غور و فکر کر سکے۔ آج کا انسان اس سے محروم ہے، ورنہ بچپن میں مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ چھتوں پر سوتے تھے گرمیوں میں، اور اتنی دور دور تک بجلی نہیں تھی اس زمانے میں، تو پورا تاروں بھرا آسمان کو دیکھا کرتے تھے، اور اس کو دیکھنے ہی سے بڑی تسکین اور ایک اللہ تعالیٰ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ تارے ہیں کیا؟ تاروں کے ڈوبنے کی جو قسم کھائی گئی، یہ تارے ہیں کیا؟ تو یہ تاروں کی اہمیت اس وقت زندگی میں بہت زیادہ تھی۔ اگر کوئی شخص قافلہ لے کر شام یا کسی علاقے کی طرف بڑھ رہا ہو تو سوائے تاروں کے اس کے لیے کوئی سمت متعین کرنا ممکن نہیں تھا، تو ستاروں کا علم اس وقت ہوتا تھا۔ رات میں یہاں سے ستارے کہاں سفر کرتے ہیں تو کس سمت میں ہوتے ہیں، کدھر ہوتے ہیں، وہ سارا علم لوگوں کو تھا۔ آج بھی جو پرانے جہاز راں ہے، کبھی کبھی میں کوکن جاتا ہوں تو وہاں بوڑھے لوگ جو ملتے ہیں، اس زمانے میں وہ جب سمندروں میں سفر کرتے تھے تو اس وقت بھی تاروں سے ہی، ستاروں سے اپنی سفر کو صحیح کرتے تھے، ورنہ کدھر بھٹک جائے گا، صحراؤں میں بھٹک جائے گا، جنگلوں میں بھٹک جائے گا۔ تارے ان کی، یہ اس زمانے میں تاروں کی اس طرح کی قسم ہے، بڑی غیر معمولی چیز تھی ستارے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ستارے کا ڈوبنا، مجھے نہیں معلوم آپ لوگوں کو کیا تجربہ ہے، لیکن بچپن میں نے دیکھا ہے کہ کوئی ایسا روشنی ایسے نیچے گری اور پھر معدوم ہو گئی، تو میں نے کئی بار دیکھا ہے اس کو، اس لیے کہ میں تو شہر میں پیدا رہتا تھا، لیکن ننیال ہماری دیہات میں تھی، تو وہاں جاتے تھے خاص طور سے ہم، اور چھتوں پر چارپائیاں ڈال کے رات میں بڑی دیر تک جاگا کرتے تھے، اور ہمارے ایک خالو تھے، بہت بزرگ آدمی تھے، تو وہ کہانیاں سنایا کرتے تھے۔ تو آسمانوں کی جو ہوتی ہے، اب جب میں وہاں جاتا ہوں، اب تو جانا بھی بند کر دیا ہے، تو وہاں جو بزرگ پرانے جہازوں میں کام کرنے والے ہوتے ہیں کوکن میں، وہ ہم کو باہر لا کے بتایا کرتے تھے، دیکھو یہ ہے، یہ ہے، یہ ہمارے شاہ صاحب جو تھے جماعت کے سیکریٹری رہے بہت زمانے تک، ان کے والد جہاز راں تھے، وہ والد کا انتقال بھی جرمنی میں ہوا ان کے، تو ان کو بہت ساری معلومات تھی اس کی، ہمیں تو کچھ نہیں ہے، ہم آسمان کو دیکھتے ہی نہیں ہیں۔ تارے اس وقت کے آدمی کے لیے غیر معمولی چیز تھے،
اب خود آپ اگر دیکھیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اور توحید تک کیسے پہنچے؟ وہی تو آپ کو بعد میں ملی، ابراہیم علیہ السلام کو وہی بعد میں ملی، بت پرستوں کے درمیان تھے، اور ان کے والد تو پروہت تھے، بہت بڑے، سب سے بڑے بت خانے کے پجاری تھے، لیکن وہ بے چین تھے تو نکل کر آسمان ہوئی کی طرف دیکھتے تھے، تو کسی ستارے کو دیکھا بہت چمک رہا ہے، سب سے زیادہ برائٹ ہے، جو ایک ستارہ ہوتا ہے نا، کیا کہتے ہیں اس کا نام، ہاں بہت برائٹ ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ شاید یہ میرا خدا ہوگا۔ خدا کی تلاش تھی نا، جستجو، یہ بھی رزق میں شامل ہے، رزق وہ وقت میں بتاؤں گا آپ کو۔ اللہ تعالیٰ کا پورا یہ کائنات کا جو نظام ہے، ہماری زندگی ہے، ہماری ترقی ہے، ہمارا نالج ہے، یہ سب وحی خفی کی بیس پر قائم ہے، وحی خفی کی بیس پر قائم ہے۔ تو جستجو بھی انبیاء علیہ السلام یا کسی غیر معمولی انسان کے اندر جو جستجو اللہ پیدا کرتا ہے وہ رزق میں شامل ہے، اور وہ جستجو اسے وہاں تک پہنچا دیتی ہے جو انسانوں تک جس میں بڑا خیر ہوتا ہے اور اس کے لیے بھی بڑا خیر ہوتا ہے، وہاں تک پہنچا دیتی ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام سب سے پہلے خدا کو تلاش کرتے ہیں کہ مجھے پیدا کس نے کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ میں وجود میں آیا ہوں، مجھے نہیں معلوم تھا میں کہاں ہوں، تو میں تو وجود میں آیا، تو کوئی ضرور ہے جو جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ تو یہ بڑا لمبا پیریڈ ہے ابراہیم علیہ السلام کا، حالانکہ ایک جملے میں آیا ہے لیکن بڑا لمبا پیریڈ ہے۔ پھر وہ بھی ڈوب گیا، تارا وہ ڈوب جاتا ہے آخری رات میں، تو کہا کہ میرا خدا ایسا نہیں ہو سکتا۔ پھر چاند کی طرف کو غور و فکر کیا انہوں نے، چاند بھی ادھورا ہوتا گیا، ڈوبتا گیا، اس وقت انہوں نے بھی یہی کہا کہ یہ بھی میرا خدا۔ پھر سورج کو دیکھا، اور اچانک ان کے ایک الہام جسے کہتے ہیں، جس کو مراٹھی میں ساکشاتکار کہتے ہیں، یا دیو گیان جس کو کہتے ہیں، ساکشاتکار کہتے ہیں، وہ ان کے ہوا، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کو میرے خدا نے پیدا کیا ہے، یہ ساری مخلوق ہے۔ اور اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کو امام التوحید کہا جاتا ہے۔ ان کے بعد پھر جب ان کا دین پھیلتا چلا گیا تو ان کا خدا بھی لوگوں کے ذہنوں سے نکل گیا تھا، وہ اپنے بادشاہوں کو خدا بناتے تھے، مورتیوں کو خدا سمجھتے تھے، کس کو، جیسے یہاں کے لوگ ان کو خدا سمجھتے تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دعوت دی، اور یہ انہوں نے اس طرح کی دعوت دی کہ یہ جتنی یہ چیزیں ہیں یہ سب کریشن ہے، مخلوق ہے، ان کا خالق، ان کا کریٹر ایک ہے، وہ خدا ہے۔ تو جب اس پر ایمان لاتے تھے تو وہ اس طرح سے کہتے تھے، میں ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا، کہ ابراہیم نے جب سب اندھیرا تھا تو سب سے پہلی روشنی انہوں نے دی۔ نوح علیہ السلام کے بعد بہت عرصے تک رہا، پھر سب اندھیرا ہو گیا تھا، تو میں ابراہیم کے خدا کو مانتا۔ اور وہ آپ دیکھیں گے بائبل کو، اگر اسٹڈی کریں گے بائبل کو، تو اس میں جتنی کتابیں ہیں اولڈ ٹیسٹامنٹ میں، اس میں یہی سب ملے گا، ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا، ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا، ابراہیم کے خدا پر ایمان لایا۔ اور قوموں کے امام بھی ابراہیم ہیں، جو آسمانی قومیں پائی جاتی ہے جبریل کے ذریعے سے، جہاں پر ہدایت آئی ہے، ان سب کے امام ابھی یہ تو اسی کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں، ابراہیم گاڈ کا آپ نے سنا ہے نا، سب بیوقوف بنا رہے ہیں سب، تاکہ ہم جذبات میں آ کر ان کے ساتھ شامل ہو جائے۔ تو بہرحال یہ تاروں کا جو معاملہ ہے وہ ہدایت سے متعلق ہے۔ یہ میں نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی، پھر ان کی مثال دی تاروں سے جو روشنی حاصل کرتے رہے ہیں، جہاز راں بھی اور سفر کرنے والے بھی، پھر اس کی تحقیق کرنے والے بھی رہے ہیں۔ یہاں یہ علم بڑا ترقی کیا ہے، یہ یہاں کی قدیم روایات میں یہ علم بڑا ترقی کیا ہے، یہاں کے لوگوں نے اس کی منزلیں متعین کی ہے، نام بھی دیے ہیں،
یہ سب کتنی لوگوں نے آسمان کو بڑا تحقیق کا موضوع بنایا ہے. جتنا زیادہ آسمان کی طرف جاتے ہیں دیکھتے ہیں تو ایک چیز البتہ یہ ضرور ہے کہ قرآن سب سے پہلے انسان کو کیا دیکھنا چاہیے اور دیکھتا ہے کہ میری پوزیشن یہاں کیا ہے، میری اپنی پوزیشن کیا ہے یہاں، میں کیا ہوں. جیسے گائے بیل بکری ہے ایسا ہوں. جب بندر کچھ الگ ہوتا ہے، ہاتھی کچھ الگ ہوتا ہے، چوہا کچھ الگ ہوتا ہے، اونٹ کچھ الگ ہوتا ہے، ان میں سے ہی میں ہوں یا کچھ اور ہوں. تو اس کی پوزیشن کیا ہے اس کو قرآن پاک بتاتا ہے کہ میں کیا پوزیشن پر ہوں. اور سب سے بڑا فساد اسی کا ہے دنیا میں. انسانوں میں سب سے بڑا فساد یہ ہے کہ انسانوں کو اس کی فکر ہی نہیں ہے کہ وہ اللہ کی کتاب سے اپنی پوزیشن کو سمجھ سکیں. ظاہر ہے کہ میرا کریٹر جو ہے وہی مجھے بتائے گا کہ میری پیدا کرنے کا کیا مقصد ہے، کیوں پیدا کیا گیا ہوں. میں میرے ارادے سے تو نہیں آیا نا کہ میں فلاں جگہ جاؤں گا یا حج کو جا رہا ہوں تو عمرہ کروں گا، یہ کروں گا وہ کروں گا. دنیا میں تو ایسے نہیں آیا نا، اپنے ارادے سے تو انسان نہیں آیا. تو پھر میں کیوں آیا ہوں اور یہاں میرا کیا مقام ہے، یہ سوال انسان اسی کو مائنس کر گیا. اس لیے پوری دنیا میں فساد پیدا ہو گیا، قتل و غارت گری پیدا ہو گئی. قومیں بھی اپنے وجود سے ناآشنا ہے کہ میں کون ہوں کیا ہوں، اس سے ناآشنا ہے. یہ سب سے بڑی گمراہی ہے، سب سے بڑی گمراہی ہے. اور اسی وجہ سے سارا فساد ہے. جتنی جنگیں ہوئی ہیں، جتنے فسادات ہوئے ہیں، جتنی قتل و غارت گری ہوئی ہے، ہو رہی ہے اور بھی ہوں گی. انسانوں نے جتنا انسانوں کو قتل کیا ہے یا کرتے جا رہے ہیں، کسی گوشت خور جانوروں نے بھی نہیں اتنا قتل کیا ہے دوسرے جانوروں کو. پوری انسانی ہسٹری میں انسانوں نے جتنا انسانوں کو قتل کیا ہے، گوشت خور جانوروں نے جانوروں کو قتل نہیں کیا. ایک ایک شخص کے کہنے پر 70 ہزار آدمی، 6 لاکھ آدمی، 10 لاکھ آدمی پھونک دیے گئے ہیں. امریکہ کی یہ جدید ہسٹری اگر دیکھا جائے تو 1.5 کروڑ آدمی اس نے مارے ہیں، بلا وجہ مارے ہیں. ویتنام میں، افغانستان میں، عراق میں، مختلف جگہوں پر. یہ کیا چیز ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کا خالق کیا ہے اور وہ خود کیا ہے. تو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں مواقع کی. قسم بھی اللہ تعالیٰ اس طرح سے کھاتا ہے کہ انسان کے علم کے دائرے میں، اس کی دلچسپی کے دائرے میں جو چیز ہے اس کی قسم کھا رہا ہے تاکہ انسان غور کر سکے. اب جدید تحقیقات کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو پوری کائنات میں جس طرح، یہ تو ہمارا سیارہ ہے، یہ تو بہت ہی معمولی چیز ہے. تارا ستارہ اس سے بہت بڑی چیز ہے. سورج ایک ستارہ ہے، سورج ایک ستارہ ہے اور وہ پوری کائنات میں سب سے کولڈسٹ ستارہ ہے، کولڈسٹ. اور اس سے لاکھوں گنا بڑے بڑے ستارے بھی ہیں. یہاں سے ہم کو جو دکھائی دیتے ہیں وہ سورج کے مقابلے میں بہت بڑے بڑے ہیں. ان کی اپنی فیملیز ہے، ان کی بھی ایک عمر ہے. ہر مخلوق کی ایک عمر کا پیریڈ ہے، وہ بنتی ہے، پیدا کی جاتی ہے اور فنا کر دی جاتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنی مخلوق کے بارے میں اٹل اصول ہے. تو تاروں ستاروں کا بھی یہی معاملہ ہے. یہ دنیا بھی فنا ہو جائے گی اور ہمیں تو کسی بلڈنگ کو توڑنے میں بڑی دیر لگتی ہے. اللہ تعالیٰ کے لفظ کن سے ختم ہو جاتا ہے. پیدا بھی لفظ کن سے ہوتی ہے. قرآن پاک کی آیات ہے. ہم کسی بھی چیز کو کہتے ہیں ہو جاؤ، وہ ہو جاتی ہے. تو تاروں کا جب وقت عمر ختم ہوتی ہے اور وہ ایک پچک کر اس میں تبدیل ہو جاتے ہیں بلیک ہول میں،
وہ پچکر بلیک ہول میں تبدیل ہو جاتے ہیں، گویا موت واقع ہو جاتی ہے، روشنی ختم ہو جاتی ہے ان کی۔ وہ بلیک ہول کی جو تفصیل آئی ہے، ہزاروں سال اس میں سے اس کی تہہ میں پہنچنے میں لگیں گے انسان کو۔ کوئی چیز اگر اس میں ڈال دی جائے تو 500 سال، ہزاروں سال تک وہ اس میں سفر کرتی ہوئی نیچے جائے گی۔ اب یہ جہنم کے بارے میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل بتائی ہے معراج کے بعد، اس میں بتایا گیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت سی جہنمیں ایسی ہے کہ اس میں جب انسان کو داخل کیا جائے گا تو 500 سال تک وہ اس میں گرتا رہے گا، ہزاروں سال تک گرتا رہے گا۔ اور اس کی تحقیق ہم نے کر لی۔ تو اس کو آج کے تناظر میں اگر آپ سمجھے، میں قسم کھاتا ہوں تاروں کی، موت کی، گرنے کی، تو اندازہ لگائیے کتنی بڑی قسم ہے یہ۔ خود ہماری دنیا ستاروں کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ یہ سیارہ ہے، بہت چھوٹا سیارہ ہے، اور ستارے بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں۔ اور جہنم بھی وہی اگر جہنم ہوگی، اور قیاس تو یہی ہے جو حدیثوں میں آتا ہے کہ سینکڑوں سال تک اس میں گرتا رہے گا، جو اللہ تعالیٰ کا باغی ہوگا، اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہوگا۔ ہدایت جس کو پہنچی اور اس نے اس سے بے اتنائی برت لی، اس نے اس سے بے پرواہی برت لی، تو ایک بڑی دردناک عذاب ہے۔ ایس جہنم کی جو واقعات ہے اور جہنم کا جو ذکر ہے جو واقع ہوگا، انبیاء علیہ السلام اس سلسلے میں بڑے ڈرے اور گھبرائے ہوئے رہتے تھے۔ آپ دیکھیں گے کہ جب بادل گرجتا یا اندھیرا ہو جاتا اور طوفانی ہوائیں چلتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ گھبرا جاتے تھے کہ کہیں قیامت تو واقع نہیں ہو گئی، اس لیے کہ وہ بہت ہولناک دن ہوگا۔ یہ واقعہ بھی اس سورہ کا اسی وجہ سے ہے۔ اس کی پہلی آیت میں وقت الواقعہ، وہ واقعہ ہے جو ختم کر، اور پھر یہاں تاروں کی قسم بھی اس لیے کھائی ہے۔ اب یہ قرآن پاک جیسے جس کی عظمت کا خود اللہ تعالیٰ اظہار کر رہا ہے، اس کے لیے قسم کھائی گئی۔ تو اندازہ کر سکتے ہیں کہ قرآن کا مقام کیا ہے، اور اندازہ یہ کر سکتے ہیں کہ ہماری ضرورت قرآن پاک کتنی ہے۔ اب مزید اس سے بتایا گیا ہے کہ فی کتاب مکنون، یہ ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی تخلیق سے بہت پہلے قرآن کی تخلیق کر کے لوح محفوظ میں رکھ دیا، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، سورہ معارج کی آخری آیت شاید، کہ قرآن پاک جو ہے وہ ہم نے بہت محفوظ رکھا ہے۔ محفوظ یعنی ایک تو یہ کہ وہاں تک کسی کی رسائی نہیں، فرشتوں کی بھی رسائی نہیں ہے۔ دوسرے یہ ہے کہ دنیا میں جب اسے نازل کیا تو اس کی حفاظت بھی مخلوق کے ذمہ نہیں کی، کسی اپنے پاس خود اپنے ہاتھ میں رکھی اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ آخری کتاب ہے۔ اب کوئی کتاب آنے والی، 315 کتابیں آئی ہیں، اور یہ لاسٹ ایڈیشن اور مکمل ہے۔ پہلے جو انسانی سوسائٹی تھی وہ ایک ڈیولپمنٹ اس کا ہو رہا تھا، ذہنی بھی، تجربے کا بھی، اور تھنکنگ کی بھی، ایکسپیرینسز ہو رہے ہیں۔ ایک نسل آتی ہے، اپنا سارا ایکسپیرینس جو اس کا ذہنی اور تجرباتی ہوتا ہے وہ دوسری نسل کو دیتی ہے، وہ اس سے اور آگے کی طرف سفر کرتی ہے۔ تو ایسی کتنی نسلیں گزر گئی، آدم علیہ السلام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک کتنی قومیں گزر گئی، 315 کتابیں آئی ہیں ان میں۔ اس کے بعد پوری ورلڈ لیول پر جو سوسائٹی اتنی ڈیولپ ہو گئی،
ذہنی اعتبار سے اتنی بلیغ ہو گئی کہ قرآن جیسی عظیم طاقت کو ایکسیپٹ کر سکے، عظیم کتاب اور اس کے مضامین کو اور اس کی ہدایت کو ایکسیپٹ کر سکے۔ اس لیے پہلی کتابوں میں اور اس کتابوں میں اگر آپ بائبل پڑھیں گے، ابھی تو اویلیبل پرانی کتابوں میں بائبل ہی ہے اور ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کا ٹرانسلیشنز بھی آگے اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی، مراٹھی میں بھی، انگلش میں بھی ہے، اور کتابیں کہ ہم ہیں لیکن ہم اس کی زبان نہیں جانتے۔ یہاں کی کتابیں وید بھی ہے لیکن اس سنسکرت ہم نہیں واقف ہیں۔ اس کو اگر دیکھیں تو اس میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر تم نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اگر تم نے ہمارے احکام سے بے پرواہی کی، اللہ تمہاری کھیتیوں کو اجاڑ دے گا، تم پر وبائیں آئیں گی اور تم پر دوسری قوموں کو مسلط کر دے گا، تمہیں بیماری میں مبتلا کر دے گا، قحط میں مبتلا کر دے گا، سیلاب میں مبتلا کر دے گا۔ آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ اچھا، قرآن پاک میں بالکل دوسرا انداز ہے۔ قرآن پاک میں ہے کہ دیکھتے نہیں ہو، عقل استعمال کرو۔ یہ اونٹ کیسا ہے، اس میں تم عقل استعمال، تاروں کو دیکھو، جب تم سفر کرتے ہو کچھ کشتیاں کیسی چلتی ہے، تم عقل استعمال کرو، ہے نا؟ اور کہا گیا ہے کہ عقل والے ہی اللہ کو پہچان سکتے ہیں، قرآن کو پہچان سکتے ہیں، تو عقل کو اپیل کی گئی ہے۔ اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابیں ہیں اس میں یہ انداز نہیں ہے، یہ انداز نہیں ہے۔ تو سمجھ میں آتا ہے کہ انسانی سوسائٹی جب اس کی عقل جو ہے وہ بالغ ہو گئی، میچورڈ ہو گئی، اور اس کو عقل کو استعمال کرنے کو کہا گیا ہے۔ اب ایک اور بہت مضبوط مثال ہے، جب بنی اسرائیل کو شریعت دی گئی، وہ 10 کمانڈمنٹ جو مشہور ہے، تو موسیٰ علیہ السلام اس کو پڑھتے تھے اور کوہ طور کو ایسا اٹھا کر ان پر معلق کر دیا گیا، پورے پہاڑ کو، اور پھر ایک ایک چیز کو کہا گیا اس کی تم پابندی کرو گے تو کہو سمعنا و اطعنا، تو وہ کہتے تھے ہاں ہم نے سنا اور اطاعت کریں گے۔ پہاڑ سر پہ تھا، کہیں دکھا دے ساری قوم دب جاتی۔ اور جب یہ قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ اہتمام نہیں ہوا، لوگ اتنے باشعور اور بالغ شعور اور میچورٹی ان کے اندر اتنی آ گئی تھی کہ قرآن کی آیتوں کو دل پر لیتے تھے، کیچ کرتے تھے دل کے ذریعے سے، ہے نا؟ بہت مشہور واقعہ ہے، شراب حرام ہوئی، جیسے ہی آیت پہنچی جس کو اور آیت تو جنگل کی آگ کی طرح پھیل جاتی، دوڑتے تھے لوگ آدمی ایک ایک آیت لے کے، جس کے منہ میں پیالہ تھا اس نے اٹھا کے پھینک دیا، جس کے گھر میں مٹکا تھا اس نے پھینک دیا اٹھا کر۔ اور یہ حریص تھے لوگ اس بات کے شوق تھے کہ کیا ہمیں کہا جاتا ہے اور ہم فوراً کریں، کیا ہمیں کہا جاتا ہے اور ہم فوراً کریں۔ اس پر تو جہاد پر نکلنے کو وہ لوگ تیار نہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا کہ جاؤ، یہ جو فلسطین ہے میں نے تم کو دے دیا، اندر جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے چلو بدبختو چلو، اللہ تعالیٰ نے دے دیا ہم کو۔ اگر وہ اس وقت نکل جاتے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو فتح مکہ بغیر لڑے بھڑے جیسے حاصل ہوئی ہے ویسے ان کو وہ حاصل ہو جاتا تھا، لیکن ان کو ڈر خوف لگ گیا کہ وہ بڑے طاقتور لوگ ہیں، تو انہوں نے اپنے نبی سے یہ کہا کہ آپ اور آپ اللہ جا کے لڑ کے فتح کر لو، پھر ہم اندر داخل ہوں گے۔ لیکن یہاں تو ترغیب ہے، جہاد پر جانے کے لیے جس شخص کے پاس صحابہ کرام میں سامان نہیں ہوتا تھا وہ اللہ کے رسول کے پاس آ کے روتا تھا، اے اللہ کے رسول میں محروم ہو رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں کو اللہ کے رسول سامان دلا دیتے تھے جتنا ممکن تھا، اور بہت سے لوگ بے تحاشا روتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے تمہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں اجر ملے گا، اطمینان رکھو، اللہ تمہارے یہاں اجر ملے گا۔ اچھا، نوجوانوں میں تھا، جنگ احد میں 2 لڑکے تھے، رافع اور سمرہ، چھوٹی عمر کے تھے، تو وہ آ جاتے تھے کھڑے ہو کے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سب کو دیکھتے تھے اور
نکال دیتے تھے، چھوٹا ہے نکل جاؤ، یہ تم نکل جاؤ، اس طرح کرتے تھے۔ تو رافع اور سمرہ جو ہے وہ دونوں پنجوں پہ کھڑے ہو گئے ہیں۔ کہاں جا رہے تھے؟ کرکٹ میچ دیکھنے جا رہے تھے۔ تو شوق یہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت، اس کے احکام کی پیروی، شوق ہو گیا کہ دنیا میں بھی جنت ہے اور آخرت میں بھی جنت ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ رافع کو اجازت دے دی اور سمرہ کو کہا نہیں تم ابھی چھوٹے ہو۔ تو رونے لگا وہ، اس نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو کشتی میں اس کو پچھاڑ دیتا ہوں۔ تو دونوں کی کشتی لگے، اس نے پچھاڑ دیا تو وہ اس کو بھی شامل کیا، جس پر وہ بہت خوش تھا۔ کمال ہے، ہم لوگ تو بنی اسرائیل کی طرح ہو گئے کہ دوسری قومیں لڑ بھیڑ کے جہاد کر کے اسلامی نظام قائم کر دے تو جا کے اس کے فروٹس لطف اندوز ہو۔ آرزو تو نہیں ہے نا، آرزو ہونی چاہیے، حالات موافق نہیں ہے لیکن آرزو ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس کے دل میں شہادت کی آرزو ہی نہیں ہوئی کبھی، وہ نفاق پر موت ہے اس کی۔ تو یہ قرآن کی عظمت، اس کئی پہلوؤں سے عظمت ہے قرآن پاک کی، اور یہ اتنی بڑی قسم ہے کہ جتنا جتنا ہمارا علم فلکیات کے بارے میں بڑھتا جائے گا، یہ نجوم کی جو موتیں ہیں اس سے اندازہ ہوگا کہ کیا ہوتا ہے۔ دوسرا پہلو اس کا یہ ہے کہ بہت سے ستارے جب ٹوٹتے ہیں، سیارے ٹوٹتے ہیں تو ان کے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، کروڑوں لاکھوں کی تعداد میں۔ جیسے ہیلی کا ہم دیکھتے ہیں نا، آیا تھا ہیلی کا، لوگوں نے بہت دیکھا، میں بھی دیکھا کرتا ہوں اپنے ٹیرس سے، جب وہ اخباروں میں بھی آتا ہے، نیوز میں آتا ہے یہ سب، اور وہ بھی میں دیکھتا ہوں، چاند گرہن وغیرہ بھی ٹیرس پہ جا کے۔ تو وہ کئی سو سال، 150 سال بعد آتا ہے ہیلی، تو وہ اس کا بھی ایک چکر ہوتا ہے۔ یہ جو ستاروں کے ٹکڑے ہوتے ہیں جس کو شہاب ثاقب کہتے ہیں، یہ سیکورٹی سسٹم ہے اللہ تعالیٰ۔ قرآن پاک کہتا ہے یہ سیکورٹی سسٹم ہے۔ تو یہ ہے کہ بہت سی مخلوقات ہیں جس میں سے ہم جانتے ہیں جن ہیں، اس طرح کی مخلوقات جا کر ہم تو مٹیریل فارم میں بنے ہیں تو اڑ نہیں سکتے، وہ سیکنڈوں میں کہیں کہیں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ جا کے سنگن لیتے ہیں، فرشتے جیسے احکامات لیتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپس میں کچھ بات بھی کرتے ہیں، تو ان کی طرف وہ بڑھتے ہیں۔ تو یہ جو شہاب ثاقب ہے اس سے ان پر حملہ ہوتا ہے، ہم کو اس کا شعور نہیں ہے، ہم کو اس کا شعور نہیں ہے۔ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جیسے ہی کوئی اس کی طرف جاتا ہے، یا کتاب مکنون جو کہا گیا ہے، حفاظت اس کی قیامت تک اللہ کرے گا۔ اور اللہ کے جو احکامات، یا قرآن جب نازل ہوتا تھا تو حدیث میں جو تفصیل آتی ہے کہ بیت العزت، بیت المعمور جو کعبہ ہے فرشتوں کا، جس کی وہاں طواف وہ کرتے ہیں، اور وہیں سے وہ آرڈرز لیتے ہیں اپنے اپنے گروپ کے، اور دنیا کا سارا انتظام، کائنات کا سارا انتظام انہی کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ چلاتا ہے۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر وحی آنے لگتی تو لاکھوں فرشتوں کی سیکیورٹی ایسی لگ جاتی تھی، بیت العزت سے لے کے قلب محمد تک پوری سیکیورٹی ہو جاتی تھی، جو آتا ہے تفصیلات ملتی ہے اس میں۔ اور وہیں اگر کوئی جاتا تو مار دیا جاتا، تو وہ کامیاب نہیں ہوتے ہیں۔ تو یہ قرآن پاک میں آیا ہے، سورہ جن میں بھی ہے کہ جنوں کا واقعہ آیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی ہے قرآن کے ذریعے سے، کہ جنوں نے دیکھا کہ ایسی ٹائٹ سیکورٹی زبردست کیا ہے یہ، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں بہت بڑا کوئی واقعہ ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو وہ نکلے معلومات لینے کے لیے کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے، دنیا میں آئے،
تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس ہونے کے بعد قرآن پاک پڑھ رہے تھے. اب جائیں گے اگر طائف تو جو جہاں بیٹھے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باغ کے آرام کیے تھے، زخمی ہو گئے تھے، وہاں آپ پڑھ رہے تھے تو وہاں انہوں نے اس قرآن پاک کو سنا. پھر دونوں کی گفتگو جو ہے قرآن پاک میں آئی. کہا کہ یہ تو بہت بہترین کلام ہے، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی عظمت اور توحید کو بتاتا ہے. ہم نے آج تک ایسا کلام نہیں سنا. اور ہمارا سردار تو بڑا احمق ہے جو ہمیں بت پرستی کی اور طرح طرح کی خداؤں کی تعلیم دیتا ہے. اور یہ کتنا پیارا کلام ہے. جن جو ہوتے ہیں انسانوں کی زبان جانتے ہیں. وہ واقعہ پورا قرآن پاک میں سورہ جن میں ہے. تو اس سے آپ دیکھیں گے کہ وہی آنے کے وقت جو ہے، یہ وہی جب آتی تھی تو یہ اس کے ایسا اتنا اہتمام ہوتا تھا. انسانوں کے مقابلے میں فرشتوں کی تعداد میں سمجھتا ہوں ہزاروں گنا بڑی ہے. ایک تو دو ہی ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں موت تک، پیدائش سے موت تک، اور پھر کائنات کا نظام چل رہا ہے. پھر یہ کہ اس کے مثل سورہ طلاق کی آخری آیت ہے، اس کے مثل ہم نے اور دنیایں بھی بنائی ہیں، وہاں مخلوق ہوگی. وہ کیسی ہے، کیا ہے، انسانی ذہن اور اللہ کی عظمت کو انسان پا نہیں سکتا. تو قرآن پاک ایسی غیر معمولی کتاب ہے، اور اس کی حفاظت وہاں بھی ہوئی ہے اور قیامت تک کے اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے. اس لیے کبھی اس میں اضافہ یا انحراف انسانوں کے بس میں نہیں رہا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایسا ہے کہ ایک حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہا ہے، میں تم پر ایسا کلام نازل کرنے والا ہوں جس کو پانی نہیں دھو سکے گا. لکھا ہوا مٹا دیتا ہے پانی نہیں دھو سکے گا. مطلب کیا ہوا؟ اگر یہ سارے قرآن جتنے ہیں دنیا میں ہمارے گھروں سے بھی مسجدوں سے بھی نکال کے پیسیفک مہاساگر میں ڈال دیا جائے تو قرآن ختم ہو جائے گا دنیا سے. مسلمانوں کے ہر بستی میں اتنے حفاظ ہیں، کسی آسمانی کتاب کو یہ نعمت حاصل نہیں ہے، اور یہ ہمیں بھی یہ نعمت میں حاصل ہے. دنیا کی تاریخ میں نہیں ہے کبھی، نہ آگے بھی کوئی کتاب ایسی ہے کہ جو حفظ ہو سکے. اس کا کمال معجزہ یہ ہے کہ بڑی آسانی سے یہ بچوں کو یاد ہو جاتی ہے اور ان کے سینوں میں محفوظ ہے. اب پھر جب قرآن مرتب ہوا ہے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں اس کو پتھروں کے اس کو ترتیب کے اعتبار سے جوڑ دیا گیا، پھر حضرت عثمان کے زمانے میں اسی ترتیب کو ہرن کی کھال پر لکھ کر 7 کاپی بنائی گئی. تو اس کو کیسے چیک کیا گیا؟ حفاظ بتاتے گئے، اور سینکڑوں صحابہ حافظ، پہلے تو 4 خلفائے راشدین تمام اکابر صحابہ حفاظ تھے. تو یہ ایسی عظیم کتاب ہے. یہ چیزیں ہم کو معجزہ نہیں معلوم ہوتی ہے نا، یہ حفاظ کی بھی اتنی کثرت ہے، اتنی کثرت ہے، ہم اس کو سمجھ نہیں پاتے. روزمرہ کی بات ہے، اس لیے ہمیں معجزہ نہیں لگتی. معجزہ ہی معجزہ ہے قرآن کے ساتھ. لا یمسہ الا مطہرون، اس کو کوئی چھو نہیں سکتا سوائے پاکیزہ اور مطہرین کے. اس سلسلے میں لوگوں نے بڑے مسائل نکالے ہیں کہ وضو کے بغیر چھونا صحیح نہیں ہے، اور یہ ہے وہ ہے. بڑی لمبی لمبی بحثیں ہیں، اس میں اختلافات بھی ہے. بہت سے یہ ہے کہ اس کی جلد کو چھو سکتے ہیں، عربی الفاظ کو ہاتھ نہیں لگا سکتے. بہت سے مسلک یہ ہے کہ یہ جلد کو بھی نہیں چھو سکتے. ایسے بہت سے مسائل ہیں، لیکن یہاں جو سیکوینس ہے وہ یہ ہے کہ جو فرشتے بہت پاکیزہ اور ملکوتی صفات کے حامل مخلوق، اور اللہ تعالیٰ جو ایک کمپیوٹرائز سسٹم سے ان کے حوالے یہ قرآن کرتا گیا، اور وہ لے کے اس کو آتے رہے. کوئی
جن یا کوئی اور مخلوق جو گندی ہوتی ہو یا جس پر بول و براز جو کرتی ہو، اس کے ذریعے سے نہیں بھیجا اللہ تعالیٰ نے۔ اللہ تعالیٰ کی سب سے مقرب ترین مخلوق فرشتے ہیں، اور وہ ان کے اندر ملکوتی صفات ہے۔ ہمارا رزق کیا ہے؟ ہم کو بھوک لگتی ہے نا تو ہم کھانا کھاتے ہیں، جو بھی کھاتے ہیں۔ فرشتوں کو جب بھوک لگتی ہے تو وہ عبادت ان کی غذا ہے، ان کی طبیعت سیر ہوتی ہے، فرحت محسوس ہوتی ہے، تو وہ عبادت سے ہوتی ہے۔ اور جو بہت نیکوکار لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے، جو اللہ کے مقرب ترین لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی یہی حال ہوتا ہے کہ ان کو فرحت محسوس ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی مصیبت پڑتی یا کوئی پیچیدگی سا معاملہ آتا، خطرات کا معاملہ آتا، تو مصلی بچھا کر آپ قیام میں قرآن پاک پڑھنے لگتے تھے۔ سمجھ رہے آپ کے قلب میں قرآن اترتا تھا، لیکن کبھی کبھی آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کبھی ابو موسیٰ اشعری، دو حدیثیں ملتی ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے اے ابن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ کے رسول آپ کے تو قلب پر قرآن اتر رہا ہے تو میں آپ کو سناؤں نا؟ بولے سناؤ، مجھے اس کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ ضرورت سے مراد کیا ہے؟ میں جب تک سن نہ لوں مجھے تسکین اور فرحت نہیں ملتی۔ اصل چیز تو تسکین ہے نا، اصل چیز تسکین ہے، فرحت ہے، سیرابی ہے۔ تو جو نیکوکار لوگ ہوتے ہیں قرآن سے جی لگاتے ہیں، ان کا جی اللہ تعالیٰ قرآن میں لگا دیتا ہے، وہ ان کی یہ آگے آئے گا رزق، یہی ہے آگے رزق والی آیت آ رہی ہے۔ تو یہ صحابہ کا بھی یہی معمول تھا، دن بھر جنگ لڑتے تھے، خون بہتا تھا۔ کتنا تھکتا ہے آدمی دھوپ میں دن بھر 8 گھنٹہ 10 گھنٹہ جنگ کرے، لیکن رات میں وہ لوگ قیام میں کر کے قرآن پاک پڑھتے تھے۔ ہمیں کیا ہوتا ہے انسان کے لیے؟ مضبوط انسان وہ ہے جو اندر سے مضبوط ہے، روحانی اعتبار سے، نفسیاتی اعتبار سے جو مضبوط ہے۔ وہ مضبوط انسان کیسا ہوتا ہے؟ جو خدا کو بھی جان لیتا ہے اور اپنے آپ کو بھی جان لیتا ہے۔ فقد عرف ربہ، فقد من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ بڑا مشہور قول ہے۔ تو آدمی خود دیکھے، اس طرح کی بہت سی آیتیں آدمی انسان کو سمجھ رہا ہے۔ سورہ دہر کی ابتدائی آیتیں شاید میں نے یہاں درس دیا ہے، کیونکہ اس میں بھی انسان کا ہی ذکر ہے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، میں انسان ہوں تو میری سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ میں جانوں میں کیا ہوں اور میرا انجام کیا ہونے والا ہے، میرا آغاز کیا ہے، یہ جاننا ضروری ہے تاکہ اس کو تسکین ہو اور وہ ذرائع اس کو حاصل ہو جائے، وہ معلومات اس کو حاصل ہو جائے جو اس کے انجام کو خیر پر، اچھے انجام کی طرف ہو۔ ہم کوشش تو دنیا کے انجام کی کرتے ہیں، مال کماتے رہتے ہیں، مکان بناتے رہتے ہیں، ڈیکوریشن کرتے رہتے ہیں، باغ اگاتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ ہمیشہ یہی رہنا ہے کہ بھائی آرزو اور امنگ کیا ہوتی ہے؟ ایسا مکان ہو جائے، اے سی لگ جائے، باہر باغ لگ جائے تو بہت آرام رہے گا، آرام رہے گا، لیکن اس کے بعد بھی نہیں ہوتا۔ بہت سے لوگ اس کے بعد روتے رہتے ہیں، بچے تکلیف دیتے ہیں، جو مال ہے وہ گم ہو جانے کا ڈر لگا رہتا ہے، خوف لگا رہتا ہے، کیا کریں کیا کریں۔ زیادہ پریشان میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے غریبوں کے مقابلے میں، جو کارٹر روڈ کے ہیں، پالی ہل پہ رہتے ہیں، بڑے بڑے مکان ہیں، نوکر ہے، چاکر ہے، گاڑیاں ہیں، سب سے زیادہ پریشان وہی لوگ ہیں۔ اور نیند ان کو نہیں آتی، 3 گولی کھاتے ہیں، جبکہ ہر سال جو ہے وہ اپنے مکان کا ڈیکوریشن میں 5-10 کروڑ روپے لگا دیتے ہیں، ایسے شاندار عالیشان بیڈ روم کے باہر درخت جھوم رہے ہیں، لیکن نیند نہیں آ رہی، اس لیے کہ انہوں نے یہ اپنے آپ کو پہچانا ہی نہیں۔
وہ کیا ہے اور ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، اس کی طرف سے وہ غافل رہے. سارے بڑے انسانوں کی بڑی اکثریت ایسی ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں جہنم کو انسانوں سے بھر دوں گا. اور یہ بھی کہا ہے کہ جہنم سے پوچھے گا اللہ تعالیٰ بس، تو جہنم کہیں گی کیا اور کوئی ہے، لاؤ. تو وہ تو اس کا پیٹ ہی نہیں بھرے گا. تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ اپنا پیر رکھے گا تب اس کا پیٹ بھرے گا. ایسی خوفناک جنت ہے جو جہنم ہے، ایسی خوفناک ہے. تو وہ کیا ہے، وہی ستارے جو ڈوب جاتے ہیں اور جو بلیک ہول بن جاتے ہیں. اور کتنے بلیک ہولز ہوئے، اور ان سب سے بچا رہا ہے اللہ تعالیٰ. ایک سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی اگر فرق پڑ جائے، جو تیر رہے ہیں سسٹمز، سورج، چاند، ستارے، تارے، وہ کشش ثقل جو ہے مقناطیسی قوت سے تیر رہے. سیکنڈ کے 1000ویں حصے کا بھی فرق پڑ جائے تو سارے ایک دوسرے سے ٹکرا کے مر جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے، دھوئے اڑ جائیں گے سب کے. اور یہ کون چلا رہا ہے؟ امریکہ کے سائنٹسٹ چلا رہے ہیں یہ نظام نہیں. تو یہ تاروں کا یہ کہا ہے. اور یہ مطہرون، تو ہمیں بھی چاہیے کہ قرآن کے احترام اور عزت کریں، اور اس سے ہدایت حاصل کرنا سب سے بڑا اس کا حق ہے. سب سے بڑا اس کا حق یہ ہے کہ اس کی ہدایت حاصل کی جائے. اللہ تعالیٰ جیسا غیور ہے تو اس کا کلام بھی بہت غیور ہے. وہ قرآن بھی ہمیں آزماتا ہے. جلدی آج ہی کھول دی اور آج ہی آپ کو اس میں سے غیر معمولی چیزیں مل، ایسا نہیں ہے. جب تک کہ قرآن سے دوستی نہ ہو قرآن اپنے راز نہیں کھولتا. وفاداری آزماتا ہے. کتنے لوگ قرآن پڑھ دیتے ہیں، حفاظ پڑھ دیتے ہیں، مولوی پڑھ دیتے ہیں، لیکن قرآن سے محبت ہونی چاہیے. جیسے اللہ کے رسول کہتے تھے مجھے قرآن سناؤ. جب محبت ہوگی تو قرآن اپنے اسرار بیان کرے گا. بڑا مشہور قول ہے کہ بے ضمیر انسانوں سے قرآن کی آیتیں پردہ کر لیتی ہے. بے ضمیر انسانوں سے قرآن کی آیتیں پردہ کر لیتی ہے. تو قرآن آزماتا ہے انسان. میں قرآن کی ضرورت نہیں ہوں، قرآن میری ضرورت ہے. اتنا خوددار اور غیور ہے قرآن، اور زندہ کلام ہے. کوئی عام کتاب نہیں ہے یہ بہت زندہ اور متحرک کلام ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہت مشہور حدیث ہے، یہاں ذکر ہوا ہے اس کا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ اے علی، بہت جلد بڑے بڑے فتنے رونما ہو جائیں گے، بڑے بڑے فتنے. تو اس وقت صحابہ کرام جو ہے وہ ان کو جب اس طرح کی باتیں بتائی جاتی تو ان کو سب سے پہلی فکر یہ ہوتی کہ وہ یہ پوچھے کہ اللہ کے رسول ہم اس وقت کیا کریں. ہماری طرح نہیں ہوتی ہے کہ ارے دجال کدھر سے نکلے گا، پھر مہدی علیہ السلام کہاں اتریں گے، پھر اور آگے ہم جوڑ دیتے ہیں، مولوی بھی جوڑ دیتے ہیں کچھ جس کو معلوم، جس کو اللہ نے رسول نے نہیں بتایا. اس پر بہت سے ویڈیوز بھی آئے ہوئے ہیں، عجیب عجیب طرح کے آئے ہوئے ہیں. طرح طرح کی تحقیقات ہو رہی ہے اور قیاسی باتیں سب ہے. آسمانی علم جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو جتنا بتایا نبی اتنا بتا دیتا ہے. اس سے آگے کسی مخلوق کو نہیں معلوم، نہ ہو سکتا ہے. اور اس کا صرف یہ مطلب ہوتا ہے کہ ایسی علامات ہو تو اللہ سے رجوع ہو جاؤ. اللہ سے رجوع ہو جاؤ یعنی قرآن سے رجوع. بہت سی علامات ظاہر ہو چکی ہیں، قرب قیامت کی بہت ساری علامات ظاہر ہو چکی ہیں. حدیث جبریل میں تو آتا ہے کہ
جبریل علیہ السلام نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، انسانی شکل میں آئے تھے، کہ قیامت کب واقع ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو پوچھنے والا ہے اس کو بھی نہیں معلوم، اور جس سے پوچھا جا رہا ہے اس کو بھی نہیں معلوم۔ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے۔ ہاں اس کی کچھ علامتیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کی کچھ علامتیں ہیں جو اللہ نے بتائی ہیں، بہت سی علامتیں ہیں۔ اس میں یہ ہے کہ اونٹوں کے چرانے والے ننگے بدن لوگ بڑی بڑی بلند بالا عمارتیں تعمیر کر کے ایک دوسرے سے کمپٹیشن کریں گے۔ آپ جا کے دیکھیے برج خلیفہ کو، ویسے ہی ایک اور سعودی میں بن رہا ہے، جتنی بڑی بڑی عمارتیں یہ اونٹوں کے چرانے والوں نے بنائی ہے، دنیا میں مثال کم ہے اس کی۔ یہ علامت ظاہر ہو گئی، اور کئی علامتیں ہیں۔ غلام گیری ختم ہو جائیں گی، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، بہت سی اور علامتیں ہیں جو ظاہر ہو گئی ہے، بہت سی ہونی ہے۔ ایک چیز تو قرب قیامت کی کچھ علامتیں اور وقوع قیامت کی کچھ علامتیں ہیں، وہ سب اللہ کے رسول کو اللہ تعالیٰ نے جتنا بتایا اتنا آپ نے ہمارے حوالے کر دیا، وہی آپ کی ذمہ داری تھی۔ اس سے زیادہ نہ آپ کو معلوم کرنے کا حق تھا، نہ ہمارے کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ اس میں تحقیق کرتے رہو۔ بہت سے تحقیق کرنے والے، ڈاکٹر اسرار صاحب نے اعلان کر دیا تھا آج سے 10 سال پہلے کہ مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں اور اب قریب ان کا ظہور ہونے والا ہے، سب جھوٹ نکل گیا، کچھ نہیں ہوا۔ پھر بعد میں انہوں نے رجوع کر لیا۔ پھر انہوں نے ایک علامت یہ کہ ایک بڑے بادشاہ کے مرنے پر اس کے جانشینوں میں جھگڑا ہوگا، اور ملحمۃ الکبریٰ، بڑی جنگ کا آغاز ہو جائے گا، ویل للعرب، عربوں کے لیے اس میں ہلاکت ہو۔ تو انہوں نے یہ کہہ دیا کہ شاہ فہد کے مرنے کے بعد بولے میرا خیال ہے ایسا ہو جائے گا۔ تو تاریخ کے جس پیریڈ میں بھی حالات سے جوڑا گیا ہے وہ سب غلط ہو گیا ہے۔ ارے اللہ کے رسول کو نہیں معلوم، آپ کو کہاں سے معلوم ہو جائے گا؟ کیوں عقل لگا رہے ہو اس میں؟ قرآن کہتا ہے اس کا بہت تھوڑا علم دیا ہے ہم نے انسان کو۔ بہرحال صحیح نقطہ نظر یہ ہے کہ اس میں ریسرچ کرنے کے بجائے یہ دیکھے کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت علی نے بھی پھر آپ سے یہ پوچھا اللہ کے رسول تو پھر میں کیا کروں؟ تو کہا کہ قرآن ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، اس میں پچھلی قوموں کے بھی سارے حالات ہے، آگے جو کچھ ہونے والا ہے اس کی ساری چیزیں ہیں۔ بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے معجزات کبھی ختم نہیں ہوں گے، اور اس میں غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے کبھی اس سے سیراب نہیں ہوں گے۔ یعنی یہ کہ بہت سی کتابیں ہم پڑھتے ہیں، بہت فلاسفی کی ہو یا اور کسی سبجیکٹ کی ہو، ایک بار پڑھ کے 2 بار پڑھ کے ختم ہو جاتا ہے، پھر طبیعت نہیں لگتی اس میں، معلوم ہو گیا۔ لیکن ایک ہی آیت آپ آج دیکھیے، 2 دن بعد اسی آیت کو اگر آپ دیکھیں گے تو دوسرے پہلو نظر آ جاتے ہیں، تیسرے دن بعد دیکھیں گے تو تیسرے پہلو دکھائیں گے۔ ہدایت کا تو سمندر ہے قرآن پاک، تجربہ ہم نہیں کرتے، اس سے رجوع نہیں ہوتے، بنیادی بات یہ۔ تو آگے کی آیت ہے تنزیل من رب العالمین، یہ تمہارے رب کی طرف سے نازل ہوئی۔ تنزیل کا لفظ ایک تو آتا ہے انزال، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے نازل کیا، اور یہ تنزیل من رب العالمین، ہم نے تنزیل کی۔ نازل کرنے کا مطلب ایک ساتھ نازل کرنا، جیسے ایک ساتھ اللہ نے کریٹ کر دیا، لوح محفوظ میں رکھ دیا، پھر پورا کمپیوٹرائز پروگرام فرشتوں کے حوالے کر کے ایک ساتھ دے دیا، وہ نازل ہے۔ اور تنزیل کسے کہتے ہیں؟ تنزیل جو ہے ٹکڑے ٹکڑے میں،
آج پھر 10 دن بعد پھر 5 دن، جو قلب محمد پر آیا اس کو تنزیل کہتے ہیں. اس کی ترتیب الگ ہے، نزولی ترتیب الگ ہے اور اس قرآن کی ترتیب الگ ہے. تو اللہ کے رسول سے یہ بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے ترتیب دیں. تو جب آپ نبی صاحب کوئی وہی آتی تو کاتب بیٹھے ہوتے ان کو کہا کہ فلاں سورے میں فلاں جگہ یہ آیت رکھو، فلاں سورے میں فلاں جگہ آیت رکھو. اور یہ جو ترتیب ہے یہ کون سی ہے؟ لوح محفوظ کی ہے. ہمارے ہاتھوں میں جو ترتیب ہے یہ لوح محفوظ کی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے انزال کیا ایک ساتھ. اور وہ ترتیب کیا تھی تنزیل والی؟ تھوڑا تھوڑا کر کے. اس کی بہت بڑی حکمتیں ہیں میرا خیال ہے. اور کچھ کرنا جی. تو تنزیل اس لیے ہے، قرآن جیسی عظمت والی کتاب. آپ کو بخشور روایت یاد ہوگی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا غور و فکر. میں نے بتایا نبی کے غور و فکر کرتا ہے، جستجو کرتا ہے میرا خدا کون ہے کون ہے. یہ اس کی تیاری ہوتی ہے، انٹرنل صلاحیت اس کو بڑھتی جاتی ہے تاکہ وہ وحی کو ایکسیپٹ کر سکے. اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن پر غور کرنا عبادت ہے، اس پر تدبر کرنا عبادت ہے، اس میں تحقیق کرنا عبادت ہے. سمجھ رہے؟ تو یہ اللہ انسان کے لیے غیر معمولی ایک چیز ہے جو اس کے اندرون میں انقلاب پیدا کرتی ہے اور مضبوطی پیدا کرتی ہے، قوت پیدا کرتی ہے. قرآن پاک کو قوت پیدا کرتا ہے. تو یہ تنزیل اس لیے ہوتی ہے، اس لیے بھی ہوتی ہے کہ ایک ساتھ اتنی چیزیں آ جائیں گی تو لوگ اس کو چل نہیں پائیں گے، عمل نہیں کر پائیں گے. یہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. جیسے شراب جو ہے آہستہ آہستہ حرام ہوئی ہے، لا تقربوا الزنا یہ بھی کہا گیا ہے، اور لا تقربوا الصلاۃ انتم سکارا، جب تم شراب کے نشے میں ہو تو نماز کے لیے مت جاؤ. نماز ہوتی تھی، شراب بھی لوگ پیتے تھے، لیکن شروع ایسا ہوا. پھر اس کے بعد آ گئے شراب کی حرمت کی آیت ہے. تو یہ چیزیں تدریج کی ہوتی ہے، آہستہ آہستہ انسان کو ہر چیز کے اسٹیپس ہوتے ہیں. جیسے بچہ پیدا ہوتے ہی جوان نہیں ہو جاتا، دنیا کا یہ نیچر ہے. اسی طرح کسی چیز کو آپ حاصل کرنا چاہیں تو اس کے لیے اسٹیپس ہیں، اسٹرگل پیریڈ ہے. کاروباری آدمی کاروباری ترقی کرنا چاہے تو کل ہی نہیں بڑا آدمی بن جائے گا، اسٹرگل کرنا پڑے گا. اسٹیپس ہے. اسی طرح قرآن یعنی نفسیات انسان کی ایسی ہے. اسی طرح یہ دوسری بات ایک بہت بڑی بات ہے، یہ ہے کہ کوئی انسان قرآن کو، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی آئی تو آپ کو معلوم ہے، آپ کو کہا کہ پڑھو تو اعجاز وہ پڑھا جبریل علیہ السلام نے کل پر پھینکا تو آواز ہی نہیں نکل پاتی تھی. پھر پکڑ کے ایسا دبایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، 3 مرتبہ ایسے دبایا جبریل علیہ السلام نے اپنے سینے سے. تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اچانک آواز نکلی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک اکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں. دبانے سے کیا ہوا؟ فریکوینسی مل گئی نا. ملکوتی صفات چاہیے اس کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے. انسان کے روحانی سٹیج اتنا ہو بڑھ جائے، سٹیج وہاں پہنچ جائے کہ اس کو ایکسیپٹ کر سکے. عام انسان وہی کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا. پھر بالفرض میرے اوپر اگر جبریل کوئی وحی ڈال دے تو بسٹ ہو جائے گا، بلاسٹ ہو جائے گا. ایسا ہے. اس کی حدیث میں تو آپ بتاتا ہوں، سب چیزیں تو حدیث سے ہی میں بتاتا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر
بعض مرتبہ وہی ایسے آتی تھی کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ شدید سردی میں پیشانی پر پسینہ بہنے لگتا تھا. بمبئی مدینے کی سردی آپ لوگوں میں سے تجربہ ہوگا، ہڈیوں میں گھسنے والی سردی ہوتی ہے. جب آپ کبھی ناکا اونٹنی پر سوار رہتے اور وہی آتی تو اونٹنی کے پیر کانپتے اور دھپ سے بیٹھ جاتی. حضرت یحییٰ کلبی جو تھے، دہیہ کلبی، وہ اکثر سفر میں رہتے تھے، لیکن اس کیفیت کا ان کو معلوم ہوا تو وہ آرزو تھی کہ میں یہ کیفیت دیکھوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجلس میں بیٹھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، جس کو ہم مانڈی کہتے ہیں نا، وہ مانڈی ان کی مانڈی پر تھی. تو بتاتے ہیں کہ جب آپ پر وہی طاری ہوئی، کیفیت طاری ہوئی، تو مجھے لگا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے گی. معمولی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا اللہ جل جلالہ کا کلام ہے، معمولی بات نہیں ہے. اور جب پورا چہرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سرخ ہو جاتا اور ایسا لگتا کہ آپ پر بہت دباؤ پڑ گیا ہے، پھر جب وہی ختم ہو جاتی تو تھوڑی دیر بعد آپ سانس لیتے اور فوراً آپ کی زبان سے قرآن کی آیتیں جاری ہو جاتی. یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ میرے کو ابھی آیت آئی ہے اور ابھی جبرائیل نے سنایا ہے، لو سنو میں سنا رہا ہوں جیسے میں آپ کو. ایسا نہیں تھا، ایسا نہیں تھا، بلکہ جیسے ہی وہی کی کیفیت طاری ہوتی آپ پر، پھر آپ نیچے سر کر لیتے، پورا چہرہ سرخ ہو جاتا، پسینہ ٹپکنے لگتا. وہی کمپلیٹ ہو جاتی تو دھیرے سے آپ سر اٹھاتے، فوراً جو آئے تھے وہی فوراً آپ کی زبان سے نکل جاتی. یہ قرآن پاک انبیاء علیہ السلام بھی ایک دم سے ایکسیپٹ نہیں کر سکتے کلام الہی کو. دو پہلو میں نے بتا دیے، ایک تو ہمارے عمل کے اعتبار سے، دوسرے انسان کے اعتبار سے، انبیاء علیہ السلام کے اعتبار سے. اس لیے کہ وہ فریکوینسی جڑتی ہے. اس کو کعبہ قوسین کا لفظ آیا ہے سورہ نجم میں، ہے نا، سورہ نجم میں کعبہ قوسین. جبریل علیہ السلام اس کے قریب آئے اور 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا. تو وہ فریکوینسی کا معاملہ ہے، یہ فاصلہ رہے. خیر یہ کچھ ایسی باتیں علم ہے جو جس کو ہمارا فہم کو ایکسیپٹ نہیں کر سکتا، سمجھ نہیں سکتا. تنزیل اسی لیے تھوڑا تھوڑا کر کے افبہذا الحدیث انتم مدہنون. اور یہ اس کلام سے تم جو ہے بے پرواہی کرتے ہو، ایسے کلام سے بے پرواہی کرتے ہو. تمہارے لیے آکسیجن سے زیادہ ضروری کہ کلام ہے. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُم مِّنْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. اور اس رزق میں اپنا حصہ تم نے یہ رکھا کہ اسے جھٹلاتے ہو، اس کو تم جھٹلاتے ہو. اور اس کو رزق کہا گیا ہے قرآن. رزق کیا ہے؟ رزق جو ہے کھانے پینا نہیں، وہ بھی ہے، لیکن کھانے پینے کا معاملہ بہت آخری درجے کا رزق ہے. اصل چیز تو ہدایت ہے، رزق میں ہدایت ہے اور فہم ہے. قرآن رزق ہے، وہ اولاد ہے، علم ہے، یہ سب رزق میں شامل ہے. بیویاں ہیں، یہ بھی رزق میں شامل ہے. اصل رزق جو ہے وہ اللہ کی کتاب کا علم اور وہ اس کے صحیح جذبہ ہے. ورنہ علم بھی بہت سارے لوگوں کو ہوتا ہے، اس کو وہ علم سمجھتے ہیں، حالانکہ وہ کچھ نہیں رٹا رٹایا ہوتا ہے، وہ علم نہیں ہے. اور ویسے بھی جو علم ہوتا ہے جس میں جذبہ شامل نہ ہو، بہت سے لوگ بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن ان کے کیفیت شامل نہیں ہے تو وہ رزق میں لطف نہیں ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا، علم میں بھی سرور ہے لیکن یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں. تو اصل لطف جو وہ ہے اس کا وجدان ہے، اس کی کیفیت ہے. تو قرآن پڑھتے وقت جو ہے کیفیت کے لیے دعا کریں. اور پھر جب قرآن آپ کو اپنا دوست بنا لے
تب پھر وہ پڑھے بغیر جی نہیں لگے گا اور فہم آپ کو حاصل ہوگا. ارے بھائی آپ بھی انسان ہیں، وہ اور بڑے بڑے علماء بھی انسان تھے، میں بھی انسان ہوں. اللہ تعالیٰ ایسا ظالم نہیں ہے کہ ہم کو کچھ نہ دے سکے اور دوسروں کو بہت دے دے. ان کی محنتیں ہیں، ان کا جی لگانا ہے. ہم جی لگاتے ہیں کھانوں میں، ہم جی لگاتے ہیں مکان میں، ہم جی لگاتے ہیں گاڑیوں میں، اور جی لگاتے ہیں لوگ قرآن میں. اس فرق سے کیفیت کا فرق واقع ہو جاتا ہے. آیتیں بہت ذرا مشکل تھی، میں نے اپنی بساط بھر آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی قرآن سے جی لگا دے، اس کے کلام سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے. میں بھی آپ کی دعاؤں کا مستحق ہوں. انسانی نفس پر غلبہ طاری ہو جاتا ہے نفس کا. آپ کہیں دوسری دلچسپی میں چلے گئے، کہیں کرکٹ میچ دیکھ لیا، کہیں آپ سیر و تفریح کو چلے گئے، کہیں بچوں میں گم ہو گئے، کہیں بچوں کو لے کے آپ ہوٹل میں جا رہے ہیں، وہاں انجوائے کر رہے ہیں، تو یہاں سے دفعہ غفلت طاری ہو جاتی ہے. تو یہ بھی ضروری ہے. اسی لیے 5 وقت نماز رکھی گئی ٹائم سے، تاکہ پھر اللہ کی یاد سے آپ اس کو تازہ کریں، پھر اس کو تازہ کریں، یاد کو تازہ کریں. قرآن ہی ہے اس کے لیے، اور کچھ نہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ. تھوڑا خشک بھی موضوع تھا، لیکن یہ ہے کہ